اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا قبر میں یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ کیا ہم نے تیاری کی ہے ان کی؟ اگر کی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور کیا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں کی تو کیا قبر کی امتحان کو اہمیت نہیں دیتے، یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو چلیے ابھی بھی کچھ مہلت ہے، تیاری کر لیں، لیکن what should be the mode of preparation؟ تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان میں آج کل ایگزامینیشنز کی تیاری کرانے کے لیے اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو شوڈ اٹیمپٹ یور پیپر، کس طرح آپ نے حل کرنا ہے کہ نمبر آپ کے زیادہ آئیں۔ تو موڈ آف پریپریشن، تیاری کا طریقہ جب تک آپ کو نہ آتا ہو، آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اس کو اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، معبود و مسجود مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جب عیسائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس سے لو لگاؤ، اس کی عبادت و ریاضت کرو۔ معاف کیجئے میری سپیڈ بڑھ گئی، میں سوچ رہا تھا ذرا آہستہ بولوں گا تاکہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اگر ہم واقعی اس کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کی عبادت و ریاضت کریں، تاکہ جب قیامت کے قبر میں سوال کیا جائے تو وہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارا رب کون ہے۔ فوراً کہیں کہ ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کیا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ میں ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام نے تو تمہیں زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں ہدایت دی ہے۔ تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، دن کیسا ہو، رات کیسا ہو، اگر تم باپ ہو تو کیسا باپ ہونا چاہیے، بیٹے ہو تو تمہیں کیسا بیٹا ہونا چاہیے، اگر امیر ہو تو کیسے، غریب ہو تو کیسے، حاکم ہو تو کیسے، محکوم ہو تو کیسے، اگر تندرست ہو تو کیسے، بیمار ہو تو کیسے۔ اسلام نے تو تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اگر واقعی اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہو تو پھر اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تاکہ جب قیامت کے دن قبر میں سوال ہو تو وہاں پر کوئی مغالطہ نہ ہو کہ میرا دین کون سا ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ اب یہ ان سوالوں کی تیاری کوئی آسان نہیں ہے، ساری زندگی لگتی ہے تیاری میں، لیکن چلیں پتہ تو چلا نا کیسے تیاری کرنی ہے۔ لیکن مشکل ہے آخری سوال کی، وہ ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب ہم نے تو سرکار کو دیکھا نہیں، آپ کا دیدار کیا نہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے نہیں، اب کیسے پہچانیں گے؟ اچھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر، کوئی فوٹو، وہ ان کی انلارجمنٹس وہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں لگی ہوں، اور ہمارے علماء، ہمارے شیوخ الحدیث و تفسیر، ہمارے مشائخ کرام اور ہمارے رہنما ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو تصویر ہے، یہ جو چہرہ مہرہ ہے، یہ جو خد و خال ہیں، یہ جو نقش و نگار ہیں، یہ جو لب و رخسار ہیں، یہ ہمارے نبی کریم کے ہیں۔ اس تصویر کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو، اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں، بلکہ میں عرض کروں گا ایسا ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ تو حل نہ ہوتا۔ وہ کیسے؟ بھئی وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، سرکار کا دور ملا، سرکار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، کتنی بار دیکھا ہوگا انہوں نے آقا کریم کو؟ بے شمار بار۔ جب قبر میں پہنچے تو کیا پہچان گئے سرکار کو؟ نہیں۔ کیا جواب دیا؟ لا ادری، لا ادری، ہمیں نہیں پتا کس ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ ساری زندگی آپ کی دشمنی میں صرف کی ہے، سازشوں کے تانے بانے بنتے ہوئے گزاری ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے خلاف سوچ میں بسر کیا ہے، لیکن قبر میں دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتے یہ ہستی کون ہے۔ لیکن 1500 سال گزرنے کے بعد ایک مرد مومن، سرکار کا غلام، درود و سلام پڑھنے والا، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا آقا کریم کو، دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتا ہے، یہی تو جلوہ محمدی ہے، انہی کی تلاش میں تو میں منزل قبر تک پہنچا ہوں۔ تو جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ تو نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں نہیں چاہیے جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جس نے ان آنکھوں سے دیکھا
اس نے کہا ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں، اور جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا وہ بے اختیار پکار اٹھے بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔